عزت کے بندوں کے لیے کہ صرف حج کے موقع پر نہیں، زندگی کا جو جو مرحلہ بھی آئے اس مرحلے میں انسان کی خواہش اگر اسے کوئی اور چیز کہہ رہی ہو، انسان کا رسم و رواج اسے کسی اور طرف کھینچ رہا ہو، اس کی عقل کا تقاضا کوئی اور ہو، اس کے خاندان اور برادری کا تقاضا کوئی اور ہو، اس کے جو ہے وہ مفادات کا جو تقاضا ہے وہ کوئی اور ہو، لیکن اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کے بندے نے اپنے رب کے حکم کو ماننا ہے۔ اپنے رب کے حکم کے ماننے کا نام بندگی۔ اور پھر دعا سکھائی، اللہ اکبر، عجیب دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا، لہ الحمد ولہ الملک لا شریک لہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ جو تعریف انسان بیان کر رہا ہے اور اللہ رب العزت کی قدرت اور عظمت کا ترانہ گا رہا ہے، اس میں دعا کا تو کوئی لفظ ہے ہی نہیں۔ دعا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے مانگنے کو کہتے ہیں۔ تو بھائی آدمی دعا میں مانگتا ہے یا اللہ اپنی رضا دے دیں، مغفرت دے دیں، فلاں چیز دے دیں، فلاں چیز دے دیں، تو یہ جو تسبیح ہے اس تسبیح کے اندر تو کوئی ایک چیز بھی نہیں مانگی، لیکن اس کے باوجود اسے میدان عرفات کی سب سے زیادہ دعاؤں کی قبولیت کے موقع کی سب سے افضل ترین دعا قرار دیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دعا صرف مانگنا نہیں ہے، دعا تو اللہ کی رضا کا نام ہے۔ اللہ کی رضا حاصل ہو گئی تو پھر سب کچھ اللہ کے بندے کو مل گیا۔ بھئی دیکھیں، ایک آدمی ہے وہ کسی سے کوئی چیز مانگ رہا ہے یا کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے اور اس تقسیم کی مجلس میں بیٹھا ہے، اور دوسرا آدمی ہے جو اسی کے کسی کام میں لگا ہے، خدمت میں لگا ہے، اس کے کسی جو ہے وہ ضروری تقاضے کو پورا کرنے میں مصروف عمل ہے۔ تو یہ جو بانٹنے والا ہے، جن ساروں کو دے رہا ہے، مانگنے والوں کو دے رہا ہے، لینے والوں کو دے رہا ہے، دسترخوان پہ بیٹھنے والوں کو دے رہا ہے، اس سے ڈبل حصہ نکال کر اس کے لیے رکھے گا جو اس کے کسی کام میں لگا ہوا ہے اور جو اس کی مرضی و منشا والے کام میں لگا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کا وہ عمل اس آدمی کی منشا اور ضرورت کے مطابق ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ نہیں کہ کس نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ مانگ لیا، کس نے کتنی اچھی لفاظی کر لی، کس نے کیا چیز مانگ لی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ کس آدمی نے اپنے رب کی محبت کا جو ثبوت دیا، کس آدمی نے اپنے رب کی رضا کے حصول کا اظہار کیا، کس آدمی نے اپنے رب کی بارگاہ میں ایسا انداز اختیار کیا کہ جو انداز اس کے لیے اپنے رب کی رضا کے حصول کا باعث بن گیا۔ اور جب رب مل گیا، جب رب کی رضا مل گئی، جب رب کی خوشنودی مل گئی، تو پھر ساری کی ساری جو دعائیں ہیں اللہ اپنی رحمت سے پوری فرما دیتے ہیں، پھر اس بندے کو دعائیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اس لیے ہر وقت اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اللہ رب العزت کی شان اور حمد و ثنا اس کے بیان کرنے کا معمول ہو اور اس کا اہتمام ہو اور اس کے اندر آدمی لگا رہے، اور خوب اللہ کریم کی بارگاہ میں جتنا زیادہ سے زیادہ تقرب کے اور اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے جو درجات ہیں اور جو اس کے ذرائع ہیں ان میں سے جو بھی سمجھ آئے ان کو اختیار کرنے کی کوشش ہو۔ اور پھر جس طرح حاجی کے بارے میں فرمایا، میں نے شروع میں آپ حضرات کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے اندر کسی قسم کی بد کلامی نہیں، کسی قسم کا جو ہے وہ بدعملی نہیں، کسی قسم کے فسق و فجور کا ارتکاب نہیں، کسی قسم کا لڑائی اور جھگڑا نہیں۔ تو جس آدمی کی زندگی اس طرح کی ہو جائے گی، صبر والی ہو جائے گی، جس آدمی کی زندگی اللہ رب العزت کی رضا والی ہو جائے گی، جس آدمی کی زندگی میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا نکل جائے گا، گناہ اور اللہ کی نافرمانی سے وہ اپنے آپ کو پاک کر لے گا، تو ایسا خوش نصیب آدمی وہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے لیے حج کا بلاوا بھی آئے گا، لیکن حج کرنے والوں کو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے جو برکات اور جو فضائل عطا فرمائیں گے اس کا کچھ ذرہ اللہ کریم اپنی رحمت سے اپنے اس بندے کو بھی عنایت فرما دیں گے۔ اس لیے خوب اس کا اہتمام ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو عمل ہے وہ انشاءاللہ العزیز قربانی کا عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے خیر فرمائی تو پرسوں ہمارے ہاں قربانی ہے اور کل 9 ذی الحج ہے۔ جن حضرات کے لیے آج روزہ رکھنا ممکن نہیں ہوا، کوشش فرمائیں کل کا روزہ رکھ لیں۔ پرسوں تو روزہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کی مہمان نوازی کا دن ہے، اور کل جو 9 ذی الحج ہے اس کے 9 ذی الحج کی نماز فجر سے تکبیرات تشریق، یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں، اس میں تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تمام حضرات میرے ساتھ پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔
اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس میں جھجک نہ محسوس کریں۔ بہت سارے حضرات یہ کہتے ہوئے جھجک محسوس کرتے ہیں، بھائی اللہ کی حمد و ثنا کا ترانہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور ہر نماز کے بعد مرد حضرات بھی پڑھیں گے، بلند آواز سے پڑھیں گے، خواتین اور مستورات پڑھیں گی، آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ بس اوقات مستورات بھول جاتی ہیں، آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو وہ بھی بھول جاتا ہے، تو جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہو وہاں نمایاں طور پر لکھ کر لگا دیا جائے تاکہ آدمی اس کو بھولے نہ۔ اور مسجدوں میں تو الحمدللہ با جماعت نماز کی تو یہی فضیلت اور خصوصیت ہے کہ الحمدللہ آدمی کو یاد آ جاتا ہے، سارے لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو اس کے پڑھنے کا اہتمام ہو۔ اور خاص طور پر عید کی نماز کے لیے جب آنے لگیں تو راستوں میں، عیدگاہ میں اور گھروں میں ایسے یعنی اس کی آوازیں گونجنی چاہیے، اس کے ترانہ گونجنا چاہیے، گھروں سے نکلتے ہوئے ایسے انداز سے نکلیں کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے جو ترانے ہیں اور اس کی جو آوازیں ہیں یہ ہماری زبانوں پر گونج رہی ہوں، اور ایسا عاشقانہ انداز ہو کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پسندیدہ اور محبوب ہو جائے، تو اس کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اللہ رب العزت کے جن خوش نصیب بندوں نے قربانی کرنے کا اہتمام کیا، اللہ کریم اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرمائیں، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے قبول فرما لیں، اور اللہ رب العزت سب کے لیے کشادگی والی صورتیں مقدر فرما دیں، اللہ فراخی والا معاملہ فرما دیں۔ بھائی دیکھیں، اگر اللہ کی طرف سے اپنے بچے قربان کرنے کا حکم ہوتا بندے کے لیے اس سے بھی انکار کی مجال نہیں تھی، اللہ نے رحمت فرمائی اور جانور قربان کرنے کا حکم دیا۔ تو اب قربانی کے انداز میں تفصیل میں انشاءاللہ العزیز عید کے اجتماع میں بات کریں گے، لیکن اجمالاً سارے حضرات بعض ساتھی گھروں کو چلے جاتے ہیں، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی دینے کی نیت سے، لوگوں میں بانٹنے کی نیت سے اور ضرورت مندوں تک پہنچانے کی نیت سے زیادہ لوگوں تک اگر آپ کی قربانی کا جانور اور اس کا حصہ پہنچے گا تو یہ اجر و ثواب والی بات ہوگی۔ اپنے لیے ذخیرہ اندوزی کرنا اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ جمع کرنا اور عید کے موقع پر بھی خود غرضی کا مظاہرہ کرنا، یہ بالکل جو سمجھ آنے والی بات نہیں ہے۔ جتنا دینے والے بنیں گے، جتنا بانٹنے والے بنیں گے، جتنا دوسروں کا احساس کریں گے، اللہ کریم اپنی رحمت سے انشاءاللہ العزیز فراخی والا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ کریم کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور یہ جو یعنی عشرہ ایام ہیں، اس کے ذی الحج کے عشرہ ذی الحج ہے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان کی قدر کرنے کی، اور جو ایام باقی رہ گئے ان میں زیادہ سے زیادہ اعمال کی، مناجات کی، دعاؤں کی، اور کل کا روزہ ہے اس کی، اور مزید جس خیر کے کام کی اللہ کریم توفیق نصیب فرمائے اس کا اللہ رب العزت اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت قربانی کی جو مبارک سنت ہے، مبارک عمل ہے، اللہ کریم ہم سب کو اور اپنی رحمت سے ہمارے اعزاء و اقرباء کو سب کو اپنی رحمت سے اس کی ادائیگی کی توفیق بخشیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔